أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء ہم پڑھ رہے ہیں اور 129 آیہ مبارکہ سے آج پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں عدل کا حکم ارشاد فرمایا۔ وہ معاشرتی معاملات ہوں، وہ خانگی معاملات ہوں، وہ دو دوستوں کے باہمی معاملات ہوں، ہر چیز کا وجود عدل کے ساتھ قائم ہے، کائنات کا وجود عدل کے ساتھ قائم ہے۔ یہاں وہ شخص جس کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، اسے حکم دیا گیا کہ وہ اپنی پوری استطاعت اور کوشش کے مطابق انصاف اور عدل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے، انصاف اور عدل سے کام لے۔ لیکن ظاہر بات ہے ہر چیز میں مکمل طور پر برابری اور ہر چیز میں مکمل طور پر عدل یہ ممکن نہیں ہے۔ انسان کی کیفیات تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ ایک شخص کی 2 بیویاں ہیں، 3 بیویاں ہیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ 100% ان میں وہ عدل سے کام لے، یعنی باہمی محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلق، یہ ایسا 100% ممکن نہیں ہے۔ لیکن یہ فرمایا گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم ان کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن انسان کو حد الوسع یہ کوشش کرنی چاہیے کہ دونوں کے حقوق برابر رکھے۔ قلبی کیفیات، محبت کی کیفیات اور اس طرح کے دیگر معاملات میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، بلکہ ہوتی ہے۔ اس لیے یہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ تم بالکل مکمل طور پر حقوق ادا کر سکو، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ایک بیوی کے تو حقوق ادا ہو رہے ہیں اور دوسری کو تم نے ایسے چھوڑا ہوا ہے کہ جیسے اس کو کسی چیز کو لٹکا دیا جائے اور اس کے حقوق ادا نہ کیے جائیں، ایسا بھی درست نہیں ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اور یہ تمہاری استطاعت میں نہیں ہے، أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، کہ تم بیویوں کے درمیان مکمل طور پر عدل کر سکو۔ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگرچہ تم اس بات کے حریص ہی کیوں نہ ہو جائے، تمہیں یہ بات کتنی ہی زیادہ یعنی تم اس کو خواہش رکھو اور کوشش کرو، اس کے باوجود یہ ممکن نہیں ہے کہ 100% عدل سے کام لے سکو۔ لیکن فلا تمیلوا کل المیل، لیکن مکمل طور پر کسی کی طرف جھک بھی مت جاؤ، ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک ہی طرف سارا جھکاؤ ہو جائے۔ فتذروها کالمعلقہ، اور دوسری کو ایسے چھوڑ دو جیسے کوئی لٹکی ہوئی چیز ہوتی ہے، کہ اس کے حقوق کی ادائیگی ہی نہ کی جائے، یہ درست نہیں ہے۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم اصلاح سے کام لو اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ازواج کے درمیان حقوق کی پاسداری یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اگر کہیں قلبی کیفیات کے اندر کمی بیشی ہو جاتی ہے، تھوڑی بہت ہو سکتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے عام طور پر ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جو شخص نئی شادی کرتے ہیں وہ نئی بیوی کی طرف مکمل جھکاؤ کر لیتے ہیں اور جو دوسری ہے پہلی والی اس کو چھوڑ دیتے ہیں یا اس کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتے۔
یا ایک طرف تو مکمل توجہ ہوتی ہے اور دوسری طرف توجہ نہیں ہوتی، اور میں یہ طریقہ کار درست نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے عذاب کا بھی ذکر کیا ہے کہ جو شخص ایک سے زیادہ بیویاں رکھتا ہے اور ایک کی طرف ہی اس کا مکمل جھکاؤ ہو جاتا ہے اور دوسرے کے حق ادا نہیں کرتا، کل قیامت کے دن وہ فالج زدہ حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اور اسی طرح یہ حقوق ہیں، اور حقوق کی آپ جانتے ہیں کہ حقوق العباد کی ادائیگی ضروری ہے۔ اگر ادائیگی نہیں کی جائے گی تو قیامت کے دن اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا اور اللہ کریم پوچھے گا، اور پھر نیکیوں کی صورت میں وہ حق ادا کرنا پڑے گا۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ کریم غنی کر دے گا، بے نیاز فرما دے گا ہر ایک کو اس کی سعت کے مطابق۔ دیکھیں میاں اور بیوی جو ہے وہ ایک زندگی گزار رہے ہیں، اب اس کی دوسری شادی ہو گئی، تو شریعت کا یہی حکم ہے کہ نباہ ہوتا رہے۔ شریعت نے یہی فرمایا ہے کہ دونوں کے معاملات آپس میں اچھے طریقے سے سر انجام پاتے رہیں، لیکن اگر وہ دونوں علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں تو اللہ اپنے کرم سے، اپنے وسعت رزق کے ساتھ دونوں کو اپنی اپنی زندگیوں میں مہربانیاں فرما دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک کا رزق یا ایک کی زندگی دوسرے کے ساتھ موقوف ہے۔ وہ دونوں جدا ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دونوں کو بے نیاز کر دیتا ہے، وہ اس کے بغیر زندگی گزار لیتی ہے اور شوہر اس کے بغیر زندگی گزار لیتا ہے۔ ہم نے معاشرے میں کئی مرتبہ ایسا دیکھا ہے کہ شوہر نے چھوڑ دیا ہے، اللہ کریم دستگیری فرماتا ہے، اور وہ خاتون جو مطلقہ ہے یا تو اللہ تعالیٰ اس کو کوئی اچھا شوہر عطا فرما دیتا ہے، اور اسی طرح شوہر کو کوئی اللہ تعالیٰ اور بیوی عطا فرماتا ہے۔ لیکن پہلا حکم یہی ہے کہ دونوں باہم اچھے طریقے سے زندگی گزارتے رہیں اور ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کرتے رہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر اچھے طریقے سے، جس طرح قرآن مجید نے فرمایا، رہو تو اچھے طریقے سے، تو چھوڑ دو تو اچھے طریقے سے، معروف طریقے سے رکھ لو، معروف طریقے سے چھوڑ دو، لیکن اس میں وہ بدمزگی نہیں ہونی چاہیے جو ہمارے معاشرے کا حصہ ہے۔ اگر کہیں طلاق کی نوبت آتی ہے تو لڑائی جھگڑے، الزامات، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ طرح طرح کی اس طرح کی کیفیات ہوتی ہیں کہ پھر جو ہے وہ زندگی میں دوبارہ ایک دوسرے کو منہ دکھانے کی بھی کیفیت نہیں رہتی۔ نہیں، اچھے طریقے سے رکھیں، چھوڑنا ہے تو اچھے طریقے سے چھوڑ دیں، اور اللہ کریم دونوں کی دستگیری فرماتا ہے اور کرم نوازی فرماتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ کریم وسیع رزق والا ہے اور ساری رحمتوں کی وسعت اس کے پاس ہے، اور حکیمہ وہ دانا ہے، اور تمام جو احکام اس نے عطا فرمائے ہیں وہ دانائی پر اور حکمت پر مبنی ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ یہاں خاص طور پر میاں اور بیوی کے حقوق کے تناظر میں جب یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی جو کچھ آسمان و زمین میں ہے ملکیت اللہ ہی کی ہے، تو اس میں یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ شوہر یہ نہ سمجھے کہ میں اگر نان و نفقہ دیتا ہوں تو میں خدا بن گیا ہوں، میں اگر نان و نفقہ نہیں دوں گا یا اس کو خرچہ نہیں دوں گا تو یہ بھوکی مر جائے گی۔ نہیں، وہ اللہ کے پاس ہے، رزق اللہ کے پاس ہے، اللہ کریم کائنات کا مالک ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں چند روز کے لیے کچھ چیزوں کا مالک بنایا ہے تو تم خدا نہ بنو، تم اپنے آپ کو اتنا نہ سمجھو کہ تم ہی سب کچھ ہو، نہیں، اللہ ہے، اللہ کی ملکیت میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اگر تمہارے زیر نگیں کسی کو کر دیا ہے اور تمہارے اوپر کسی کا نان و نفقہ لازم کر دیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے وہ ادا کرو۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی ہے، اس میں اللہ کی رضا ہے، ورنہ ملکیت تو اللہ ہی کی ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ، اور ہم نے یہ وصیت فرمائی، یعنی نصیحت کی تھی، یہ حکم دیا تھا ان لوگوں کو جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، جو اہل کتاب ہیں، تورات، زبور، انجیل اور دیگر صحائف والے، ان کو سب کو ہی یہی نصیحت کی گئی تھی، ان اتقوا اللہ، کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اللہ سے ڈرنا، احکام جتنے بھی اللہ کریم نے تمہیں عطا فرمائے ہیں اس کو اللہ جل مجدہ الکریم کے حکم کے مطابق ادا کرتے رہنا۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم انکار کرو گے، کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ کنی بے نیاز ہے اور ساری تعریفوں کا وہی مالک ہے
اور ساری تعریفیں زیبا بھی اسی کو ہی ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہاں آپ دیکھیے تیسری مرتبہ یہ ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ یعنی یہ بات ذہن نشین کروائی جا رہی ہے کہ یہ بھولنے والی بات نہیں ہے۔ اس دنیا میں ہم آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف طرح سے رزق عطا فرمایا، ہمیں شہرت عطا فرمائی، ہمیں اللہ کریم نے کوئی عہدہ عطا فرمایا، ہمیں اللہ کریم نے معاشرے کے اندر ایک مقام اور رتبہ عطا فرمایا، لیکن یہ ساری عارضی ہیں، اللہ کی دین ہے، اس مالک کی عطا ہے۔ سو اس کی عطا سمجھتے ہوئے ہمیں یہاں اپنا رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ وہ مالک ہے، اس نے دیا ہے تو وہ واپس بھی لے سکتا ہے، اس مالک نے رزق دیا ہے تو وہ چھین بھی سکتا ہے، اس نے نام دیا ہے، رتبہ دیا ہے، مقام دیا ہے، وہ واپس بھی لے سکتا ہے۔ اس لیے یہ بات بار بار ذہن نشین کروائی جا رہی ہے، اور خاص طور پر اہل خانہ کے حقوق کے ضمن میں اور اپنے خانگی معاملات کے ضمن میں یہ بات باور کروائی جا رہی ہے کہ اصل مالک اللہ کی ذات ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو زمینوں میں ہے، وہ اسی کا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ ہی بہترین کارساز ہے۔ إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اے لوگو، اگر اللہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور دوسروں کو لے آئے۔ آج اگر ہم زندہ ہیں تو بدلنا بھی ہے نا جی، ہم سے پہلے کتنے بڑے بڑے لوگ، کتنے نامور لوگ آئے، دارا و سکندر اور پتہ نہیں کیسی کیسی حکومت کے اور شہنشاہیت کے مالک لوگ آئے، سب گئے، گزر گئے، کئیوں کے تو نام بھی پتہ نہیں ہیں، نام انہی کے یاد ہیں، اور آج بھی لوگ انہی کو عزت دیتے ہیں جن کی زندگیاں اللہ کی رضا کے مطابق گزری، اور ہم بھی چلے جائیں گے، ہمارے بعد دوسرے آ جائیں گے، تو ہم جب اس دنیا سے جائیں تو ہماری یاد کیسی ہو؟ کیا لوگ ہمیں اس حوالے سے یاد کریں کہ شکر ہے جان چھوٹ گئی، یا اس حوالے سے یاد کریں کہ نیک لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، اچھا کردار تھا، وہ ہمارے لیے دعائے خیر کریں؟ تو فرمایا کہ عارضی ہے زندگی، یہ بہرحال جانی ہے، اگر اللہ چاہے گا تو ابھی یہ ہو سکتا ہے ہمیں مہلت بھی نہ دے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ کریم اس بات پر قادر ہے، وہ اس کی قدرت میں داخل ہے، کوئی بھی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں تمام معاملات کے اندر یہ چیز سمجھنی چاہیے، اور اصل میں زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ کیا ہم یہاں زندگی میں آئے ہیں تو یہاں وہ کھا لیں اور پی لیں اور بس جو کچھ اکٹھا ہوتا ہے کر لیں، دنیا کی سہولتیں تلاش کر لیں، دنیا کی سہولتیں اکٹھی کر لیں، بس یہی؟ فرمایا نہیں، یہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا و آخرت دونوں کا تصور دیا ہے۔ فرمایا ہمارے پاس تو دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے۔ لوگ جو ہے نا وہ بد نصیب ہیں کہ لوگ صرف دنیا کو طلب کر کے بیٹھ گئے، اور دنیا کی طلب کے اندر اپنی ساری کی ساری محنتیں کھپا دیں، اپنی صلاحیتیں دنیا کو حاصل کرنے میں لگا دیں، ورنہ اللہ کے پاس دنیا بھی تھی اور آخرت بھی تھی۔ اور اگر ہم اللہ کی خوشنودی کے مطابق زندگی بسر کرتے ہوئے دنیا کی طلب بھی کریں، آخرت کی طلب بھی کریں، جائز طریقے سے دنیا بھی لیں اور آخرت بھی، تو یہی اصل میں انسان کی کامیاب زندگی ہے۔ فرمایا گیا من کان یرید ثواب الدنیا، اور جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے، دنیا کا اجر چاہتا ہے، تو وہ سن لے فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، اللہ کے پاس دنیا کا ثواب بھی ہے، آخرت کا ثواب بھی ہے، دنیا و آخرت دونوں ہیں۔ وکان اللہ سمیعا بصیرا، اللہ کریم سب کچھ سنتا ہے، اللہ کریم سب کچھ دیکھ رہا ہے، کوئی بھی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، کوئی بھی چیز اس کی سماعت سے باہر نہیں ہے۔ تو اگر ہم اللہ سے یہ مانگے، یعنی اللہ جب سنتا ہے تو ہم اللہ سے یہ مانگے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دعا بھی ہمیں یہی سکھائی گئی نا، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما، آخرت میں بھی حسنہ۔ تو فرمایا اللہ کے پاس دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے، تو اس کی رضا کے مطابق دنیا طلب کی جائے اور آخرت کے لیے تیاری کی جائے۔ اللہ ہی کی بادشاہی ہے، اللہ ہی کی ملکیت میں ہے۔ آج کے اس درس میں ان آیات مبارکہ سے ہمیں یہ علم ہوا کہ اللہ کریم اگر آپ کو کسی کا نگہبان بناتا ہے، نگران بناتا ہے، تو حقوق کی ادائیگی کیجیے، ورنہ پوچھا جائے گا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کی نگہبانی کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ آدمی اپنے اہل خانہ کا نگہبان ہے، 2 بیویاں ہیں، زیادہ ہیں، ان کے حقوق کی برابری کی کوشش کیجئے، ان کے حقوق کی ادائیگی کی کوشش کیجئے، اور بالکل ایک طرف جھکاؤ نہ کیجیے، اور یاد رکھیے اللہ کریم جل مجدہ کائنات کا مالک ہے،
کائنات کی ہر چیز اسی کی ملکیت میں ہے، سو ہمیں اس کی ملکیت کو تسلیم کرتے ہوئے دنیا کا اچھا حصہ یعنی دنیا کی اچھائی بھی اللہ سے طلب کرنی چاہیے، اور آخرت کی اللہ کریم سے بخشش و مغفرت طلب کرنی چاہیے، اس سے اس کا فضل مانگنا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔